اچھا بیٹا اگلی حدیث بخاری کی جو ہے حدیث نمبر ہے 505. اس حدیث پر بھی بڑا کلام ہے، اس کے متن پہ بھی بڑا کلام ہے، وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دوران، جس وقت مکہ تشریف لائے اور مکہ کے اندر جب حاضری ہوئی، سارے نجاستیں گندگیاں بت وغیرہ نکال دیے گئے، سائڈ پہ کر دیے گئے. جب بالکل صاف اور پاکیزہ ہو گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، یہ جو بخاری کے الفاظ ہیں میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے تھے، کعبہ شریف کے اندر داخل ہو گئے. اچھا اب حدیث کے لفظ ہیں، امام بخاری جو لائے ہیں 505 نمبر حدیث ہے، اس میں لفظ ہے کہ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی بھی پرورش کی جیسے حضرت علی کی پرورش کی، اور ان کے والد حضرت زید بن حارثہ سبحان اللہ واحد صحابی ہیں قرآن پاک نے جس کا نام لے کے ذکر کیا ہے. قرآن پاک میں کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا. اللہ نے کسی حضرت ابو بکر صدیق، حالانکہ بہت بڑا مقام، عمر فاروق سبحان اللہ، عثمان غنی، حضرت علی، دیگر صحابہ اعلیٰ شان، لیکن نام لے کے جس صحابی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا وہ حضرت زید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے. اور اللہ تعالیٰ نے حیرت والی بات، ایک ضمن میرا دل کرتا ہے، مجھے ظاہر ہے رسول اللہ کے گھرانے کے کوئی بھی فرد ہو تو مجھے ان کا ذکر کرنا اچھا لگتا ہے، میں تھوڑا سا ذکر کر ہی دیتا ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو، ہمارے کو لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اہل بیت رسول علیہ السلام ہے کون کون. ہمارے نارملی یقین کریں نہیں معلوم ہوتا بھائی کون ہے. وہ زیادہ تر وہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، حضرت علی، اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہوتا. پتہ ہونا چاہیے میرے نبی علیہ السلام کے گھر والے کون کون تھے. تو اسامہ بن زید بڑی شان رکھتے ہیں. اور یہ بھی بتاؤ، ہم ہر نماز کے اندر ذکر کرتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا ہے. آپ کو پتہ ہے انعام یافتہ اللہ کے بہت بندے ہیں، نبی ہیں، صدیق، شہداء، سب ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تو کنفرم انعمت علیہم ہے. لیکن غیر نبی ہم حسن ظن تو ضرور رکھ سکتے ہیں کہ یار یہ ایک نیک بندہ ہے، اللہ کا اس پر انعام ہوگا. کنفرم تو نہیں کہہ سکتے جب تک اللہ خود نہ بیان کرے میں نے اس پر انعام کیا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو کون ایک واحد غیر نبی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہم نے اس پر انعام کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ اسامہ بن زید کے والد حضرت زید، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا انعم اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر انعام کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی زید جو ہیں، اسامہ بن زید کے جو والد تھے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس زید کا نام لے کر کہ میں نے اس پر انعام کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس پر انعام کیا ہے. تو زید وہ صحابی ہیں جس پر اللہ کا ہوا انعام. جب آپ نماز میں دعا کرتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ انعام والوں کے پیچھے چلا، تو نبی تو سبحان اللہ سب اس میں داخل ہے. نام لے کے اگر کوئی رسول اللہ کا صحابی ہے تو وہ زید ہے. یہ فضیلت ہے ان کی، کسی اور کو نہ ملے. تو ہم ہر نماز میں گویا یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں زید بن حارثہ کے نقش قدم پہ چلا. کیونکہ نام لے کے اللہ نے بیان کیا یہ وہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا، اس کے رسول علیہ السلام نے انعام. بدقسمتی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زید بن حارثہ کون، اسامہ بن زید کون، ان کی سیرت کیا نہیں، کچھ نہیں پتہ. تو ایک ضمنی بات چلی گئی، بتا دیا آپ کو. اچھا آگے دیکھیے گا، اسامہ بن زید بھی تھے. نبی علیہ السلام جب کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے، ساتھ اسامہ بن زید تھے، حضرت بلال تھے، تیسرے صحابی تھے عثمان بن طلحہ. اندر جب گئے، اندر جب تینوں صحابی بھی آئے، کنڈی لگا دی گئی. ٹھیک ہے، اب اللہ کے نبی علیہ السلام اندر تشریف فرما، تینوں صحابی اندر ہے، اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ، یہ تینوں اندر ہیں. اچھا جب باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بھاگتا ہوا گیا، حضرت بلال سے ملا. میں نے حضرت بلال سے پوچھا اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت بلال نے بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر نماز پڑھی تھی. ابن عمر کہتے ہیں کہاں پڑھی تھی؟ یار یہ جو دو پلر ہے نا، اس پلر کی فلاں جگہ پر پڑھی تھی. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں شوق کے اندر فوراً اندر گیا ہوں، میں نے بھی وہاں جا کر کے نماز پڑھ لی. کہتے ہیں نماز پڑھتے ذہن میں آیا، میں نے یہ تو پوچھ لیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر کیا کیا، یہ تو پوچھ لیا نماز پڑھی، یہ پوچھنا ہی بھول گیا کتنی رکعت پڑھی. یہ ایک حدیث آ گئی. لیکن میں بات وہی اکثر آپ کو کرتا ہوں کہ حدیث کے متن کو حل کرنا یہ بڑی ایکسپرٹ، اس کے اندر الگ ایک صلاحیت چاہیے ہوتی ہے. نارملی ہمارے یہاں وہ صلاحیت اب ختم ہو چکی ہے. حیرت والی بات بتاؤں آپ کو، بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں، امام اوزاعی گزرے ہیں، سفیان ثوری گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، حنبل، کسی بھی ایک مجتہد نے بھی کعبے کے اندر اگر کوئی چلا جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، جائز ہے. لیکن اللہ کے نبی کی سنت نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم. منع کرتے تھے سنت نہ بولو، لیکن بس جائز ہے. آپ کوئی اندر چلا جائے نماز پڑھ لے، جائز ہے. آپ کو حیرت ہوگی، مطلب آپ بولیں گے حدیث ہے امام بخاری لے کر آئے، بالکل ٹھیک حدیث ہے. فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اندر جا کر کے نماز پڑھی. باہر آ کر بلال نے بتایا تھا عبداللہ ابن عمر کو کہ اس جگہ نماز پڑھی، پھر عبداللہ ابن عمر نے وہاں جا کر نماز پڑھی. ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی کو کعبے کے اندر جانے کا موقع ملے تو نماز پڑھنا رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں امام ابو حنیفہ سنت نہیں کہہ رہے، امام شافعی، مالک، حنبل سنت نہیں، وہ کہہ رہے جائز ہے، ٹھیک ہے اگر کوئی جائے نماز پڑھ لے اوکے، لیکن نبی علیہ السلام کی جانب نسبت نہ کریں.
میں اکثر آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو حدیث کا متن حل کرنا نہیں آتا نا، آپ کو سارے پاگل لگیں گے، اپنا آپ کو لگے گا واہ. لیکن مسئلہ یہ ہوا، دیکھیے گا حدیث کے اندر کلیش آیا، وہ کلیش بھی ایسا جس کو حل نہیں کیا جا سکتا. اور وہ کلیش اس انداز کے اندر آ گیا کہ کعبے کے اندر کون کون تھا؟ حضرت بلال تھے، اسامہ بن زید تھے، عثمان بن طلحہ، 3 صحابی اندر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے، کعبے کو اندر سے کنڈی لگا دی گئی. اب کعبہ شریف کا اندر کا یہ احاطہ کوئی بہت زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا، چھوٹے سے کمرے جتنا، ٹھیک ہے نا. جب باہر آئے حضرت بلال، تو حضرت بلال نے یہ ضرور عبداللہ ابن عمر کو بولا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر نماز پڑھی. لیکن حیرت والی بات بتاؤں آپ کو، اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس وہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. عبداللہ ابن عباس ملے اسامہ بن زید کو، وہ بھی اندر تھے. اسامہ بن زید سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اندر کیا کیا، نماز پڑھی؟ اسامہ بن زید نے کہا نہیں، نماز تو نہیں پڑھی تھی، اندر دعا کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام ذکر و اذکار کر رہے تھے، لیکن نماز نہیں پڑھی تھی. کعبہ شریف سے جب باہر تشریف لائے تھے پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی. یہ مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی جو روایت کا نمبر ہے 1330 اور جو بخاری کی روایت ہے اس کا نمبر ہے 505. دونوں صحیح حدیث ہیں. یعنی ایک صحیح حدیث کہہ رہی ہے اندر بلال بھی تھے، اسامہ بھی تھے. حضرت بلال نے عبداللہ ابن عمر کو بولا اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی تھی. اسامہ بن زید نے عبداللہ ابن عباس کو بتایا اندر نبی علیہ السلام نے نماز ادا نہیں فرمائی تھی. دونوں صحیح حدیث ہیں. ایک طرف حضرت بلال، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اسامہ بن زید. کیا کریں گے؟ اب وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اندر نماز ادا فرمائی یا نہیں. ایک حدیث کہہ رہی ہے ادا فرمائی، ایک حدیث کہہ رہی ہے نہیں. اسی لیے جن علماء نے عبداللہ ابن عمر کی روایت کو ترجیح دیا، کسی نے عبداللہ ابن عباس کی روایت کو ترجیح دیا، وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ سنت براہ راست اللہ کے نبی کی نہ بولو، چونکہ متن میں کلیش، تعارض کی صورت آ گئی ہے. دونوں صحیح روایتیں، ایک کہہ رہی ہے ادا فرمائی تھی، ایک کہہ رہی ہے نہیں فرمائی تھی. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے لیے پوری زمین اللہ نے مسجد بنا دی ہے، کہیں پر بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. تو کعبے کے اندر اگر کسی کو جانے کا موقع مل جائے، وہ نماز پڑھتا ہے تو مشروع ہے، جائز ہے، پڑھ سکتا ہے. لیکن جزمی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک مقدس ذکر کر کے یہ نہ بولے کہ اللہ کے نبی نے بھی ادا فرمائی تھی. کنفرم بات ہے؟ کنفرم نہیں ہے، حدیث میں کلیش ہے، تعارض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز میں نے آپ کو سمجھا دی. اگلی حدیث، یہ کلیشز یہ نوٹ کرے بیٹا، ایسے مجتہدین آپ کو اچھے لگیں گے. اور میں اکثر آپ لوگوں کو یہ بیان کرتا ہوں کہ میری صحبت سے اگر آپ کو اللہ کے نبی کی امت اچھی لگے نا تو میرے پاس بیٹھ جانا. اگر میری صحبت آپ کے دل میں قرآن کی آیت کے خلاف آپ کو لے کے چلی جائے، میری صحبت چھوڑ دینا. اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اللہ نے یہ سب سے بہترین ایسے ہیرے بنائے اللہ نے علماء کے، سبحان اللہ. اگر آپ کو مجتہدین علماء یہ سب پیارے پیارے لگنے لگ جائیں، میری صحبت رکھیے گا. میری صحبت میں رہ کے اگر آپ کو سب برا لگنا ہے، آپ کو لگے کہ بس یہ اکیلا ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا فاسق ہے، سارے مجتہدین خراب ہیں، ان کو کچھ نہیں تھا پتہ، 1000 سال سے علماء گمراہ کرتے آ رہے ہیں، میری صحبت چھوڑ دیجیے گا بیٹا. ٹھیک ہے، یہ امت اچھی لگنی چاہیے. اچھا، اسی طرح ایک ضمناً بحث میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ضمناً بحث یہ کہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے کہ کعبے میں 360 بت تھے. ایسے ہی ہے، کعبے میں 360 بت تھے اور پھر ان بتوں سے صفایا کروایا گیا. دیکھیے اس کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہوتی. نارملی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کعبے میں شروع سے ہی 360 بت تھے. مشرکین کا چونکہ وہاں قبضہ تھا، انہوں نے کعبے میں بھی بت لگائے ہوئے تھے. یہ کتنا غلط پرسیپشن لوگوں کے اندر ہے. نعوذ باللہ من ذالک، وہ غیر شعوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے لگ جاتے ہیں، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے لگ جاتے ہیں. دیکھیے گا کعبے میں 360 بت تھے. پتہ ہے کب؟ ایسے نہیں تھے کہ شروع سے ہی انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوئے ہیں، فکس کیے ہوئے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. یہ صحیح سند میں بھی باتیں ہیں نا، اٹھا کے دیوار پہ مار دینا. یہ صرف ہوا یہ تھا کہ پہلے کوئی بت نہیں تھا، کعبہ بالکل کلیئر تھا، وہیں پہ طواف و نماز ہوا کرتی تھی. نبی علیہ السلام نے بھی نمازیں پڑھی اور پھر مدینہ تشریف لے گئے. پھر مدینہ سے جب فتح مکہ ہوا تھا، یاد رکھیے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت چونکہ وہ ہار گئے تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیا تھا کفار مشرکین نے. اس وقت ان لوگوں نے جتنے بھی ان کے شہر میں خدا نام سے بت بنائے ہوئے تھے، ان سب کو کلیکٹ کر کے مکہ میں لا کر کے رکھ دیا تھا. کچھ کعبے میں رکھ دیے، کچھ ادھر رکھ دیے، ادھر رکھ دیے. اور ان لوگوں نے پھر کہا کہ ہم سب کی اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں کہ شاید کچھ کرامت ایسی ہو جائے، چمتکار ایسا ہو جائے کہ مسلمان غالب نہ آ پائے. پھر انہوں نے 360 بت لا کر کے فتح مکہ کے دوران رکھے تھے. صرف یہ اس ایک واقعے کے اندر 360 بت تھے وہاں. اگر آپ یہ بولو نعوذ باللہ من ذالک 360 بت شروع سے ہی مکہ میں تھے، یا آپ اللہ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ دیکھیے گا جب فتح مکہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ تشریف لے گئے. آپ کو پتہ ہے حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا جب کعبے میں بت ہیں، اندر جانے سے انکار کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے گندگیاں نکالیں باہر. جب ساری گندگیاں بتوں کی نکال دی گئی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک قدم کعبے میں رکھا.
اور اگر آپ یہ بولیں بھائی پہلے کی بت نصب تھے سارے، کعبے میں پہلے سے ہی 360 بت تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ فتح مکہ سے پہلے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام عمرہ کرنے گئے تھے صحابہ کے ساتھ، تو کیا اس کا مطلب ہے اس وقت عمرہ اس انداز میں کیا جا رہا تھا کہ 360 بت سامنے اور اللہ کے نبی علیہ السلام عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ عمرہ کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ بولو نہیں نیت تو ان کی بت نہیں تھی صحابہ کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سر جی اگر نیت نہ بھی ہو، ظاہر یہ صورت کیا تھی کہ اس وقت کعبے کے سامنے جب نماز کے لیے سجدہ کیا جا رہا تھا سامنے بت تھا، ظاہری صورت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شایع نشان نہیں۔ آپ پھر کس انداز میں کہتے ہیں کہ حضرت علی وہ ہیں کہ کبھی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا؟ اگر کعبے میں 360 بت تھے، اسی طرح منہ کر کے نمازیں پڑھی تھی، تو بظاہر تو بتوں کے آگے سر جھک گیا نا۔ تو یہ آپ توہین کر رہے ہیں، صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی آپ کر رہے ہیں۔ تو کعبے میں کوئی 360 بت ویسے پہلے نہیں تھے، یہ اوکیزن کے طور کے اوپر وہ لے کر آئے تھے۔ جس وقت فتح مکہ ہوا انہوں نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار پھینک دیے تھے، اپنی ہار مان گئے تھے، پھر اس وقت انہوں نے کیا کیا، شہر وہر میں جتنے بھی بت بت تھے سب کو منگا کے مجمع لگایا، مجمع لگا کے کہا کہ اکٹھی عبادت کرتے ہیں شاید کوئی کرشمہ ہو جائے۔ تو صرف اس ایک واقعے کے لیے وہ 360 بت لے کر آئے تھے۔ اس کے علاوہ 360 بت کی جو روایتیں ملے اٹھا کے دیوار پہ مار دیجیے گا، وہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری توہین ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لا گئے، قرآن کی آیت ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، مکہ شریف کی طرف آپ چاہ رہے ہیں کہ قبلہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا کہ ہم بالکل اس رخ پہ آپ کو نماز کا حکم دیں گے۔ اگر وہاں بڑے بڑے 360 بت تھے تو کیا ظاہری صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی طرح نماز پڑھنے کے لیے اظہار کر رہے تھے؟ چاہے آپ یہ بولیں کہ نہیں اس وقت قلب مبارک رسول اللہ علیہ السلام میں بت کا خیال نہیں ہوگا، سر ظاہری صورت بھی ہمارا دین منع کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں منع جب طلوع شمس ہو رہا ہو سجدہ اللہ کو بھی نہ کریں، منع آ گیا۔ حالانکہ جو مسلمان طلوع شمس کے وقت سجدہ کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کو کرتا ہے، سورج کو نہیں کرتا، لیکن ظاہری صورت بھی کفار مشرکین سے مشابہت کی پیدا ہو رہی تھی، منع کر دیا گیا ہمیں۔ ظاہری صورت بھی ہمارا دین پسند نہیں کرتا کہ سامنے بت اور ہم سجدہ کر رہے ہیں۔ تو نعوذ باللہ غیر شعوری طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی ہم توہین کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ روایتیں اس کے متن کو نکال دیجیے گا کہیں آپ کو ملے، صرف فتح مکہ کے دوران ایسا ہوا تھا، اس کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے۔